موصوف کا یہ کہنا ہے کہ کوئی حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ثابت کر دے، ہم اس کو $10,000 پھر کہا $50,000 انعام دیں گے۔ موصوف کا نام حسن ہے، یہ اپنے آپ کو اہل تشیعوں کا مناظر، عالم اور مجتہد کہتے ہیں۔ موصوف کی جہالت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو اپنے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابوں کا بھی علم نہیں۔ ہم یہ ثابت کریں گے آپ کی کتابوں سے، یعنی اہل تشیع کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھے۔ آپ کی کتب سے ہم یہ ثابت کریں گے، نہ کہ سنیوں کی کتب سے۔ تو لیجئے حسن صاحب، آپ کے لیے پہلا جواب نوٹ کیجئے۔ آپ کی پہلی معتبر ترین تفسیر جو آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یہ آپ کے مدارس میں پڑھائی جانے والی معتبر ترین تفسیر ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 میں عبارت موجود ہے، ان اول من اسلم بعد ختیجہ ابو بکر، حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حسن صاحب غور کیجئے، نوٹ کیجئے، $50,000 انعام ارسال کر دیجئے۔ ہمیں پوری امید ہے ہمارا یہ ویڈیو کلپ جب آپ دیکھیں گے تو آپ منظر عام سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے۔ دوبارہ ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں، اہل تشیع کی معتبر ترین تفسیر جو ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تفسیر کا نام ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن۔ اس کی جلد نمبر 2 میں عبارت موجود ہے، ان اول من اسلم بعد ختیجہ ابو بکر، کہ حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ہم نے یہ ثابت کیا آپ کی کتب سے کہ حضرت ابو بکر صدیق مسلمان تھے۔ اب ہم آگے ایک اور بات آپ کو ثابت کر کے بتاتے ہیں۔ شرح نہج البلاغہ لکھنے والے کون ہیں؟ شیعہ عالم ہیں۔ نہج البلاغہ کی شرح میں عبارت لکھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان تھے۔ موصوف حسن صاحب میری بات کو نوٹ کریں، شرح نہج البلاغہ لکھنے والے کون ہیں؟ شیعہ عالم ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان تھے۔ چلیں جی آگے تیسری کتاب کے اوپر آتے ہیں۔ کشف الغمہ میں لکھا ہے، امام باقر نے حضرت ابو بکر کو صدیق فرمایا ہے، اور صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور یہ جملہ 3 بار امام باقر نے فرمایا ہے، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ اور اب میں موصوف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان پہلے ہوتا ہے پھر صدیق ہوتا ہے، تو آپ کی ان تینوں کتب سے ہم نے یہ ثابت کیا، جو آپ کے لوگوں کو آپ کے مدارس کی معتبر ترین کتب ہیں اور وہاں پر پڑھائی جانے والی کتب ہیں، اور آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نہ صرف مسلمان تھے بلکہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان تھے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے وہ صدیق اکبر تھے، وہ سب سے سچے
سب سے سچے تھے۔ تو لہٰذا موصوف سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، آپ کو قیامت تک کا وقت ہم دیتے ہیں، آپ ہمیں اس کلپ کا جواب ضرور ارسال کریں۔ اور ہم موصوف سے یہاں ایک گزارش بھی کریں گے، حسن صاحب سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ آپ مسلمانوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں اور سچی توبہ کر لیں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی غلامی میں آ جائیں۔ اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت موصوف کو یعنی حسن صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔